بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بچوں اب ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2 جو ہے وہ علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب العلم علم کی طلب فریضتاً فرض ہے علی کل مسلم ہر مسلمان مرد عورت پر۔ طالب العلم علم کی طلب فریضتاً فرض ہے علی کل مسلم ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ طالب العلم فریضتاً علی کل مسلم علم کی طلب ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بچوں آج جو ہم حدیث پڑھ رہے ہیں نا اس میں علم کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ بچوں علم کے معنی ہے جاننا یا آگاہ ہونا۔ جہاں پر اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بہت سے احسانات ہیں وہاں پر ایک احسان علم بھی ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری چیز کو جاننا چاہتا ہے، اس کا علم رکھنا چاہتا ہے۔ اس کے بغیر نہ تو انسان ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کو اچھی طرح سے جان سکتا ہے۔ انسان کی اسی ضرورت کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے اندر علم حاصل کرنے کو ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم قرار دیا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے لگایا جا سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص دین علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو علم حاصل کرو آمنے سامنے پھیلا دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث علم کے بارے میں یہ ہے کہ ایک عالم کی فضیلت عبادت گزار پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تم میں سے کسی کم درجے کے آدمی پر ہے۔ بچوں آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں لڑکوں کی تعلیم کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم بہت کم ہے۔ حالانکہ ہم اتنے ترقی یافتہ دور میں چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی صرف لڑکوں کی ہی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے۔ ہمارے اسکول میں لڑکوں کی تعلیم کے زیادہ مدارس ہیں بنسبت لڑکیوں کے تعلیم کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم لڑکوں کی تعلیم پر زیادہ زور دیتے ہیں وہاں لڑکیوں کی بھی تعلیم و تربیت پر پوری توجہ دیں تاکہ وہ بھی جاہل اور ان پڑھ نہ رہ سکیں۔ انسان اس وقت تک اپنا مقام اور اپنے فرائض کو سمجھ نہیں سکتا جب تک وہ علم کو حاصل نہ کر لے۔ جب انسان علم کو حاصل کر لیتا ہے تو وہ اچھائی اور برائی میں بڑی آسانی سے فرق معلوم کر لیتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت کے اندر جب وہ اپنے ذمہ داریوں کا جواب دینے کھڑا ہوگا اور اس کے سامنے نیکی اور برائی رکھ دی جائے گی تو اگر انسان اس دنیا میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ خود بھی علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے تاکہ آخرت میں وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکے۔ علم کی فضیلت آپ کو پتہ ہے علم عظمت اور سربلندی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم کے زیور سے آراستہ ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پنگوڑے سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر جب تک وہ مر نہیں جاتا اسے چاہیے کہ علم حاصل کرے کیونکہ علم ہی کے ذریعے انسان اچھائی اور برائی ہر طرح کی اچھائی اور برائی میں فرق کر سکتا ہے۔ ایک ماں اگر تعلیمی یافتہ ہوگی تو ہی وہ اپنی اولاد کو اور اپنے سارے بچوں کو تعلیم کی طرف راغب کر سکتی ہے، اور اگر ماں خود ہی تعلیمی یافتہ نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی راہ پہ گامزن نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیں تاکہ ایک ماں جب تعلیمی یافتہ ہوتی ہے تو وہ پورے خاندان کو تعلیمی یافتہ بناتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کی مجلسیں جو ہیں وہ جنت کی پھلواریاں ہیں، اور ایک اور جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن علم سے کبھی سیر نہیں ہوتا حتیٰ کہ جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے آپ نے علم حاصل کرنے کی طرف بہت
علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، مومن مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ عورت اور مرد دونوں مل کر تعلیم حاصل کریں تاکہ وہ اچھائی اور برائی میں اچھی طرح سے فرق حاصل کر سکیں۔ وہ لوگ خوش قسمت ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ لوگ بدقسمت ہیں جو اس سعادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور بچوں، اب میں آپ کو اس حدیث کے بارے میں چند اہم سوالوں کے جواب بتا رہی ہوں، ذرا سوالوں کے جوابوں کو اچھی طرح سے سن لیں۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں علم کی فضیلت ثابت کریں۔ بچوں، قرآن میں کئی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، قل ربی زدنی علما، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد ہوا ہے، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق و باطل میں تمیز کرنے والی صرف ایک ہی قوت ہے، اور وہ ہے علم۔ بچوں، اب علم قرآن کی کیا اہمیت ہے؟ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ اس کے اندر انسان کی کامیابی کے سارے راز اللہ تعالیٰ نے مضمر کر دیے ہیں، اور اسی کو ہی بہتر انسان قرار دیا ہے جو خود بھی قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو بھی سکھاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم خود قرآن پاک کو سیکھیں، قرآن پاک کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور قرآن پاک کی تعلیمات پر خود عمل کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی فلاح پا سکیں اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی نصیب ہو۔ غزوہ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی اہمیت کو کس طرح اجاگر کیا؟ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ غزوہ بدر سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ان میں جنگی قیدیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا، یا تو انہیں مار دیا جاتا تھا یا پھر انہیں غلام بنا کر بیچ دیا جاتا تھا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی ایسی مثال قائم کی جو آج تک نہیں ملتی۔ غزوہ بدر میں جو جنگی قیدی مسلمانوں کے ہاتھ لگے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر وہ فدیہ دے کر آزاد ہو سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ فدیہ نہیں دے سکتے تو وہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں تو انہیں اس شرط پر آزادی دے دی جائے گی۔ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تعلیم کو فدیے پر ترجیح دے کر اور تعلیم کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمائی تھی۔ اب اگلا سوال ہے، علم کے 2 فائدے بیان کریں۔ دیکھیں بچوں، جو لوگ زیور علم سے آراستہ ہوتے ہیں وہی لوگ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اور علم کی وجہ سے ہی انسان کو عظمت اور سربلندی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عالم اور جاہل دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ افضل وہی ہے جس کے پاس علم ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ ہم دنیا میں بھی اچھی زندگی بسر کر سکیں اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں۔ تھینک یو۔